چینی خلائی جہاز چاند سے نمونے لے کر بحفاظت زمین پر واپس آ گیا ہے۔ گزشتہ ماہ چاند پر بھیجے گئے خودکار چینی خلائی جہاز چونگ E5 نے اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے چاند کی مٹی اور پتھروں کے تقریباً 2 کلوگرام وزنی نمونے بحفاظت زمین پر پہنچا دیے ہیں۔ اس خلائی مشن کا ریٹرن ماڈیول 16 اور 17 دسمبر کی درمیانی شب بیجنگ کے مقامی وقت کے مطابق رات 1:59 پر شمالی چین میں اندرونی منگولیا کے خود مختار علاقے سیزی وانگ کے برفیلے میدان میں ایک بڑے پیراشوٹ کے ذریعے اتر گیا۔ تب پاکستان میں رات 10:59 ہوئے تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رامش منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت عملی نیوز۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حکمت عملی نیوز کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے اس نئے چینل کو گرو کرنے میں آپ اپنا حصہ ڈال سکیں۔ شکریہ۔ واضح رہے کہ 1976 میں روس کے لیونا 24 مشن کے بعد 44 برسوں میں یہ پہلا خلائی مشن ہے جو چاند سے مٹی اور پتھروں کے نمونے جمع کر کے کامیابی سے زمین پر پہنچا ہے۔ 4 حصوں یعنی ماڈیولز پر مشتمل چونگ E5 خلائی مشن کا آخری مرحلہ اس کے چوتھے یعنی ریٹرنر ماڈیول نے انجام دیا، جس میں چاند کی مٹی اور پتھروں کے نمونے محفوظ کیے گئے تھے۔ چینی قومی خلائی ادارے چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن CNSA کے سربراہ یونگ کی جیان نے چونگ E5 کو مکمل طور پر کامیاب مشن قرار دیتے ہوئے بتایا کہ چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں کے ان نمونوں کا کچھ حصہ دیگر ملکوں کے سائنسدانوں کے لیے بھی دستیاب ہوگا تاکہ خلائی تحقیق کے میدان میں عالمی تعاون اور اشتراک کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ گراؤنڈ کنٹرول کی ہدایات کے ماتحت چونگ E5 کا ریٹرن ماڈیول خاصے غیر روایتی انداز میں زمین پر اتارا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ زمین سے 5000 کلومیٹر اونچائی پر اپنے آربیٹر سے الگ ہوا اور اپنے مدار کو چھوٹے سے چھوٹا کرتے ہوئے بتدریج زمین سے قریب ہونے لگا۔ پھر جب یہ زمینی کرہ ہوائی میں داخل ہوا تو سطح زمین سے اس کی بلندی تقریباً 120 کلومیٹر تھی، جبکہ یہ 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا تھا۔ زمینی کرہ ہوائی کی مزاحمت اور اپنی مخصوص ساخت سے استفادہ کرتے ہوئے اس لینڈر ماڈیول نے پہلے اپنی رفتار کم کی اور پھر کرہ ہوائی سے باہر نکل گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ ایک بار پھر پہلے سے خاصی کم رفتار پر کرہ ہوائی میں داخل ہو گیا۔ یہ منفرد طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے چونگ E5 کے لینڈر کیپسول کے بیرونی درجہ حرارت میں بھی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا اور زمین پر اس کے اترنے کا عمل بھی زیادہ محفوظ ہو گیا۔ آخرکار جب یہ زمین سے صرف 10 کلومیٹر یعنی 10,000 میٹر اونچائی پر رہ گیا تو اس نے اپنا پیراشوٹ کھول دیا اور آہستگی سے اس مقام پر اتر گیا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہاں پر موجود چینی خلائی ادارے کے عملے نے لینڈر ماڈیول کو خصوصی گاڑیوں کے ذریعے ایک قریبی ہوائی اڈے تک منتقل کیا، جہاں ایک خصوصی طیارے کے ذریعے یہ ماڈیول بیجنگ پہنچا دیا گیا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ چاند کی مٹی اور پتھروں پر تحقیق سے ہمیں نہ صرف اپنے چاند بلکہ زمین اور نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے بارے میں بھی کچھ نئی باتیں معلوم ہو سکیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیق کہاں تک سود مند ثابت ہوتی ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔